نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا 11واں سبق شروع ہونے کو ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر موٹے موٹے پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے، پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو دل سے بھی اللہ کو مانتے تھے، زبان سے بھی اللہ کو مانتے تھے، جنہیں مومن کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں، ان دو آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، دل سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کفر کا لغوی معنی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے کے، اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں اس پہ وہ پردہ ڈال کر خدا کا انکار کرتا ہے۔ اسی سے کفران نعمت بھی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب جنت کو بھی دیکھا، جہنم میں بھی دیکھا، تو جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں میں کفران نعمت، یعنی نعمت کی ناقدری، ناشکری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے بہت اچھی خواتین بھی ہیں، اور اکثر خواتین کی زبان پر کفران نعمت، ناشکری کا کلمہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، یہ بتاتا جاؤں کہ یہ علماء کے لیے کہ وہ لوگ الذین، جو اسم موصول ہے وہ عہد کے لیے ہے، معہود سارے کافر نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یہاں تک کہ جلالین میں بھی ملے گا کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ الذین موصول عہد کے لیے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں، خاص قسم کے کافر مراد ہیں، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ وغیرہ ہیں، سارے کافر مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کئی کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، تو بظاہر اس آیت کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ الذین سے مراد سارے کافر نہیں ہیں، خاص قسم کے کافر ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیا کرتے تھے، پھر بھی دعوت دیا کرتے تھے، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دعوت دینا بظاہر ایک بیکار کام ہے۔ تو قربان جائے اللہ رب العالمین کی تعبیر اللہ نے فرمایا ان پر برابر ہے، اور یہ اشارہ کر دیا آپ کو آپ کی دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہا سواء علیکا، بلکہ سواء علیہم کہا، اشارہ کر دیا آپ نے تو اپنی دعوت کا کام نہیں روکنا، آپ کو دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ بہت بڑا پردہ ہے۔ یہ جو میں نے بہت بڑا پردے کا معنی کیا ہے، یہ غشاوتن میں جو دو پیشیں ہیں تنوین ہے، یہ ہے تعظیم کی، بہت بڑے بڑے ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو غالباً حاشیہ جلالین کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، یہ تو مجبور ہو گئے، جب مجبور ہو گئے تو یہ تو ایمان لا نہیں سکتے، اللہ نے مہر لگا لی، تو پھر ان کو عذاب دینا بظاہر انصاف معلوم نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، اب تو یہ مجبور ہو گئے، جب مجبور ہو گئے تو یہ مکلف نہ رہے، جب مکلف نہ رہے تو ان کو عذاب دینا تو بظاہر ناانصافی ہے۔ تو حاشیہ ہی میں جواب نقل کیا گیا ہے کہ ختم اللہ کا معنی یہ ہے انہوں نے ایسے کام کیے وہ کام سبب بنے مہر لگانے کا، اور اس کی دلیل بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ نے جو ان کے دلوں پہ مہر لگائی، کیوں لگائی؟ بکفرہم، ان کا کفر ان کی مہر کا سبب بنا تاکہ ان کا مجبور ہونا لازم نہ آ جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب معنی دل کے، اور دل کو دل کیوں کہتے ہیں؟ قلب کا لغوی معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے کے، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی کبھی نیکی کی طرف، کبھی گناہ کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف یہ مائل ہوتا رہتا ہے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر اس آیت کے تحت لکھا کہ ان الذین کفروا کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کاش کہ سارے کے سارے انسان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، کہ سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھ چھوڑا ہے، وہ ایمان لا کے رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔